آپ کہیں گے جی یہ تو پہلے زمانے کے لوگ تھے. چلیں قریب کے زمانے کی بات سن لیجیے. شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ اپنے واقعات میں فرماتے ہیں کہ میں زمانے طالب علم میں دارالعلوم دیوبند ایسے وقت پہنچا جب داخلے بند ہو گئے تھے. ناظم تعلیمات کے پاس گیا, حضرت مجھے داخل فرما لیجئے. انہوں نے کہا داخلے بند. میں نے کہا حضرت آنے میں دیر ہو گئی. ان کا بھی ہم داخلہ ہی نہیں دے سکتے. میں نے پوچھا حضرت وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو بھئی دارالعلوم ابتدائی حالت میں ہے, نہ مطبخ ہے نہ کوئی طباخ ہے. جو کریا ہے نا بستی, اس کے لوگوں نے ایک طالب علم, دو طالب علم, تین طالب علم, مختلف طلباء کا کھانا اپنے ذمے لیا ہوا ہے. وہ طلباء پڑھتے یہاں ہیں اور کھانا ان کے ذمے کھاتے ہیں. اب پوری بستی میں ایک گھر بھی ایسا نہیں کہ جو کسی اور طالب علم کا کھانا ذمے لے, تو ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے. فرماتے ہیں میں نے کہا کہ حضرت کھانا میری ذمہ داری, آپ مجھے کلاس میں بیٹھنے کی اجازت دے دیں. لو مجھے مشروط داخلہ مل گیا. اب داخلہ ملنے کے بعد میں طلباء کے ساتھ سارا دن پڑھتا. جب رات آتی تو طلباء کے ساتھ بیٹھ کے میں تکرار کرتا. جب طلباء سو جاتے میں اساتذہ کی اجازت کے ساتھ دارالعلوم سے باہر نکلتا. دیوبند بستی میں اس وقت 2 فروٹ کی دکانیں تھیں, سبزی فروٹ کی. میں وہاں چلا جاتا, کبھی تربوز کا چھلکے, کبھی خربوزے کے چھلکے, کبھی امرود کے چھلکے, کبھی سیب کے چھلکے. میں وہ چھلکے اٹھا کے لاتا, ان کو دھو کے پاک صاف کر لیتا اور ان کو بیٹھ کے کھا لیتا. یہ میرا 24 گھنٹے کا کھانا ہوتا. میں نے سارا سال پھلوں کے چھلکے کھا کر گزارا کیا, اپنے سبق میں ناغہ نہیں ہونے دیا. فرماتے ہیں کہ دوران سال میرے عزیز رشتہ دار مجھے خط لکھتے تھے. میں ڈر کے مارے پڑھتا نہیں تھا. بھئی خوشی کی خبر ہوگی تو جانے کو دل کرے گا, غم کی خبر ہوگی تو طبیعت پڑھائی میں نہیں لگے گی, تو خط ہی مت پڑھو. میں نے مٹکا بنایا ہوا تھا, سارے خط اس مٹکے میں ڈالتا جاتا تھا. جب سال کے بعد امتحان دے لیتا, فارغ ہو جاتا, اس وقت میں ان خطوں کو نکالتا اور ان کو پڑھتا. تو ان کو پڑھنے سے میں فہرست بناتا, فلاں کو خوشی ملی, فلاں کو غم ملا, فلاں بیمار, فلاں کے بیٹا ہوا, فلاں کا یہ ہوا. پوری فہرست بنا کے میں اپنے واپس گھر آتا اور سب رشتہ داروں کے پاس جاتا, خوشی والوں کو مبارک دیتا, غم والوں کی تعزیت کرتا یا پرسہ کے الفاظ کہتا, جیسا بھی تھا. لوگ مجھ سے بڑے خوش ہوتے کہ اس بچے نے ہمارے خط کو 1 سال یاد رکھا, حالانکہ میں نے ان کے خط کو پڑھا ہی 1 سال کے بعد ہوتا تھا. یہ تو قریب کے زمانے کے بزرگ تھے. یہ تھے طلباء جو طلباء کہنے کے مستحق تھے.